بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 3، 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، پہلے لیکچر میں نے آپ کو فعل ماضی کی اقسام سمجھائی تھی۔ آج ہم اس سے آگے سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے فعل ماضی کی اقسام اچھی طرح سے یاد کر لی ہوں گی۔ لیکن اسٹوڈینٹس، آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے چونکہ آپ کی بک میں اسم مصدر سے افعال بنانے کے قاعدے بیان ہوئے ہیں، تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسم مصدر کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے، لیکن اس سے بہت سے دوسرے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھا وغیرہ، پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھا وغیرہ۔ اسٹوڈینٹس، اردو زبان میں نون الف نا مصدر کی علامت ہے۔ مثلاً اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، سونا۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نون الف نا تو آتا ہے، لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، جیسے گنا، کانا، نانا، پرانا، بچھونا، تانا، بانا وغیرہ۔ یہ اسم مصدر نہیں ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، فعل ماضی سے اگلا فعل جو آپ کی بک میں بیان ہوا ہے وہ فعل حال ہے۔ تو فعل حال وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں معلوم ہو، جیسے فوزیہ کتاب پڑھتی ہے، فریدہ مضمون لکھ رہی ہے۔ اسی طرح اگلا فعل ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں یعنی آنے والے زمانے میں معلوم ہو، جیسے احمد ملتان جائے گا۔ فعل مستقبل سے اگلا فعل فعل مضارع ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں میں معلوم ہو، جیسے عدنان آئے، وہ کھائیں، تم کھاؤ، میں کھاؤں، ہم کھائیں وغیرہ۔ فعل مضارع سے اگلا فعل فعل امر ہے۔ تو فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا حکم معلوم ہو، جیسے نماز پڑھو، کھانا کھاؤ وغیرہ۔ فعل امر سے اگلا فعل ہے فعل نہیں، اور فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو، جیسے پھول مت توڑو، اندر مت جاؤ وغیرہ۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، ان کو بنانے کے قاعدے ایک دفعہ اپنی بک سے پڑھ لینے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب آگے ہے معروضی سوالات۔ تو یہ جو معروضی سوالات آپ کی بک پر دیے ہوئے ہیں، آپ نے فعل ماضی کی اقسام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سوالات کو اپنی ورک بک پر حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے فعل ماضی کی تعریف کریں اور بنانے کا قاعدہ لکھیں۔ تو اسٹوڈینٹس، چونکہ یہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ فعل ماضی بنانے کا قاعدہ یہاں لکھا جا سکے، تو آپ نے صرف ادھر فعل ماضی کی تعریف لکھ دینی ہے۔ تو اگلا سوال نمبر 2 ہے، نیچے لکھے ہوئے مصدروں سے ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی بعید بنائیں۔ تو اسی طرح پھر آپ نے جانا، کھیلنا، آنا اور پینا سے ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی بعید بنانا ہے۔ تو بالترتیب پہلا جو ہے ٹیبل وہ ماضی استمراری، جبکہ دوسرا ماضی شکیہ اور تیسرا ماضی بعید کا ہے۔ تو آپ نے فعل ماضی کی اقسام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے مصدروں سے ماضی قریب، ماضی مطلق اور ماضی تمنائی بنائیں۔ تو اسی طرح رونا، کھیلنا، آنا اور پینا، ان سے آپ نے ماضی قریب، ماضی مطلق اور ماضی تمنائی بنانا ہے، جو کہ میں نے
ادھر جو ہے وہ حل کر دیا ہے بالترتیب۔ پہلا ٹیبل جو ہے وہ ماضی قریب کا ہے، دوسرا ماضی مطلق کا، اور تیسرا جو ہے وہ ماضی بعید کا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات درست ہیں یا غلط نشاندہی کریں۔ تو یہ بھی آپ نے فعل ماضی کی اقسام کو ذہن میں رکھتے ہوئے غلط یا درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 5 پر چیئرمین افسر کے نام خاکروب کی شکایت کے لیے درخواست ہے۔ خاکروب جمع دار کو کہتے ہیں، صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں، جس میں آپ نے چیئرمین کو آگاہ کرنا ہے کہ ہمارے محلے میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، گندے پانی کی نالیاں بھی کوڑے سے بھری رہتی ہیں۔ تو آپ نے چیئرمین کو صفائی کے حالات سے آگاہ کرنا ہے۔ تو آپ نے اس صفحے سے اس درخواست کو پڑھ لینا ہے اور صفحہ نمبر 6 پر اس درخواست کو لکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اپنی اردو قواعد و انشاء کے ہر صفحے پر دن اور تاریخ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے۔ دیا گیا کام آپ نے یاد کرنا ہے اور جہاں جہاں لکھنے کی جگہ ہے آپ نے وہاں لکھتے بھی جانا ہے۔ اللہ حافظ۔